اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جو اسباق پڑھے تھے ان میں سب سے پہلے حروف مفردات کی مشق تھی، اس کے بعد حروف مفردات کی جو سرے پڑھے تھے اور سرے اور نقطے پڑھے تھے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے حروف مرکبات۔ میرے پاس نورانی قاعدہ ہے، اس میں تختی نمبر 2 ہے حروف مرکبات۔ تو آج کے اس سبق سے طالب علم کو 2 فائدے ہوں گے، اور دونوں طرح کے طالب علم کو فائدے ہوں گے۔ ایک طالب علم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ تو اپنا سبق ہی پڑھ رہے ہیں، ان کا سبق ہے، اور جو میں اس طریقے سے پڑھا رہا ہوں یہ اس طریقے سے جو طالب علم سکول والے ہیں جن کی اردو کمزور ہے، اردو نہیں پڑھ سکتے اور لکھ بھی نہیں سکتے، ان کی املا بھی کمزور ہے، تو ان کو بھی انشاءاللہ یہ بہت فائدہ ہوگا۔ جس طریقے سے وہ دونوں سمجھیں گے طریقہ کار کو، حروف کو ملانا، پڑھنا اور ان کی پہچان کرنا اچھے طریقے سمجھیں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس نورانی قاعدہ ہے، اس میں تختی نمبر 2 حروف مرکبات ہیں۔ تو آئے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو حرف ہے وہ ہے الف۔ الف اکیلا لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا جب آتا ہے، جب الفاظ کے ساتھ ملا ہوا آتا ہے تو شروع میں آتا ہے لفظ کے تو یہ اکیلا ہوتا ہے الف، جب لفظ کے ساتھ ملا ہوا آتا ہے تو آخر میں آتا ہے، جیسے با الف، ٹھیک ہے، تو آخر میں جو لفظ ہے وہ الف ہے، ٹھیک ہے۔ جب الف کسی لفظ کے ساتھ ملا ہوا آئے گا تو وہ آخر میں آئے گا ملا ہوا، اور جب شروع میں آئے گا تو اکیلا ہوگا الف، تو لفظ کے ساتھ شروع میں اس طرح ملا ہوا الف نہیں آئے گا، وہ لام کا سرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد یہ ہے الف، ٹھیک ہے، اس کے بعد حرف ہے لام الف، لام۔ تو لام الف ہے، لام الف کی بھی ایک بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے لام کا سرا اور الف، ٹھیک ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ لام کا سرا اور اس طرح الف، یہ شکل ہے لام الف کی۔ اور اس میں لام الف کا طریقہ یہ ہے کہ جب لام لفظ کے شروع میں آئے گا تو لام کا سرا آئے گا، ٹھیک ہے جی، اور اگر لفظ کے درمیان میں آئے گا تب بھی لام کا سرا آئے گا، اور جب لام آخر میں آئے گا لفظ کے تو لام پورا آئے گا، ٹھیک ہے، لفظ بھی ساتھ ملا ہوا ہوگا اور لام پورا لفظ ہوگا۔ تو شروع میں لام کا سرا آئے گا تو درمیان میں بھی لام کا سرا آئے گا، جیسے یہ لفظ ہے با کا سرا، پھر یہ لام کا سرا، ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ایک اور لفظ پھر با ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، با لام با، ٹھیک ہے جی۔ جب الف آئے گا، الف درمیان میں آئے گا تو وہ حمزہ کی شکل میں آئے گا، ٹھیک ہے، اس طرح حمزہ کی شکل میں درمیان میں حمزہ آئے گا، اور الف آخر میں آئے گا تو لفظ کے ساتھ اوپر ملا ہوا آئے گا ایسے، اور درمیان میں لام آئے گا اس طرح، وہ الف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور شروع میں لام آئے گا تو اسی طرح شروع میں ہی آئے گا، ملا ہوا ہوگا ساتھ، الف ساتھ ملا ہوا شروع میں نہیں ہوتا، وہ الف اکیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم نے پڑھی ہے الف اور لام کی شکلیں۔ اس کے علاوہ لام الف کی جو اور بھی شکل ہے وہ ہے اس طرح، ایک یہ شکل ہے لام الف کی، یہ لام کا سرا ہو گیا اس سیٹ والا، اور ادھر والا الف کا سرا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 2 شکلیں 3 شکلیں لام الف کی ہیں۔ تو اگلا ہمارے پاس لفظ ہے با الف، با الف۔ ہم نے با کا سرا پڑھا تھا، با کے نیچے با کے سرے کے، با کا ایک سرا، اس کے نیچے ایک نقطہ، با کا سرا اور ساتھ آخر میں الف، ٹھیک ہے جی، با الف۔ تو آگے ہے لام ح، لفظ ہے لام ح، تو یہ لام
لام کا سرا اور اس کے نیچے ہا مکمل کریں گے کیونکہ آخری لفظ پورا ہی ہوتا ہے۔ تو اگلا لفظ ہے با لام با، با پہلا لفظ ہے با، ہم با کا سرا لکھیں گے، آگے ہے لام با، پھر لام کا سرا، یہ لام کا سرا ہو گیا، اس کو ساتھ ملا دیں گے، یہ لام کا سرا ہو گیا، آخری لفظ ہے با، تو آخری لفظ کو ہم پورا لکھتے ہیں کیونکہ آگے اس کے ساتھ اور لفظ ملانے والا نہیں ہے۔ تو پہلے با کا سرا، پھر لام، پھر با، با لام با، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے لفظ ہے کاف، اس طرح کاف، پھر انہوں نے دوبارہ لفظ دیا ہے کاف، اس طرح۔ تو اس کے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کاف کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی شکل یہ لکیر والے کاف کی ہوتی ہے، یہ اس طرح آخر میں لکیر ڈنڈا لگا ہوتا ہے لکیر والا، تو اس کے بعد یہ ڈیزائن ہوتا ہے کاف کی شکل کا، ٹھیک ہے۔ یہ دو طرح کا کاف ہوتا ہے، اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ انہوں نے لفظ کو ملا کے دیا ہے کاف با، یہ کاف کا سرا، پھر با، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگر اس طرح کے کاف سے ہم لفظ لکھیں گے تو ایسے، یہ کاف کا سرا، پھر با، ایسے، ٹھیک ہے جی، کاف با، کاف با۔ تو آگے لفظ ہے کاف الف، ایک یہ کاف، یہ کاف کی شکل ہے، کاف یہ اس طرح کا والا، یہ کاف، آگے الف لگائیں گے تو یہ لفظ کیا بن جائے گا، کاف الف، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا شکل کاف الف کی اس طرح آتی ہے کہ کاف الف کو اس طرح لکھا جاتا ہے، ایسے ملا کے، ایسے کاف الف، یہ نشان کاف کا آ گیا، اس کے آخر میں الف۔ اس کے بعد جو لفظ ہے با کاف تا، پہلے با کا سرا، لفظوں کو پہچانیں گے کہ کون کون سے لفظ ہیں اس میں، با کاف، پہلے با کا سرا، پھر کاف کا سرا کیونکہ اس کے آگے ایک اور لفظ بھی ہے، کاف کا سرا، پھر تا، تو تا آخری لفظ ہے تو اس کو پورا لکھ دیں گے، تو کیا لفظ بن جائے گا، با کاف تا۔ اگلا لفظ ہے تا کاف ثا، تو ان میں پڑھنے میں اور لکھنے میں سمجھنے میں توجہ کرنی ہے، اور جب پڑھنے میں یہ توجہ کرنی ہے کہ آپ کے حروف جو ہیں مخارج کے ساتھ اچھے طریقے ادا ہو رہے ہوں۔ تو اگلا لفظ ہے ہمارے پاس تا کاف ثا، پہلا لفظ ہے تا، تو تا کا سرا آ گیا، پھر کاف، کاف کا سرا آ گیا، تو یہ کاف دوسرے والا لگایا ہے اس طرح کا والا، ٹھیک ہے، پھر سا، سا آخری لفظ ہے تو ہم اس کو پورا لکھیں گے، تا کاف سا۔ آگے لفظ دیے ہیں پہچان کے لیے، با تا سا نون اور یا، یہ جو 5 حروف میں نے کل بتائے تھے کہ ان کا سرا جو ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، ایک سرا ہوتا ہے، اور ان الفاظ کی جو پہچان ہے وہ ان کے نقطوں سے کی جاتی ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے لفظ ہے با، اس کا ایک سرا ایسے با، اس کے ساتھ آخری لفظ ملایا ہوا ہے الف، با الف، آگے تا الف، تا کا سرا، تا کے اوپر 2 نقطے، یہ پہچان کرانی ہے کہ با کے سرے کے با جو لفظ ہے اس کے نیچے ایک سرے کے نیچے 1 نقطہ، اور تا جو لفظ ہے تا کے سرے کے اوپر 2 نقطے، اور ساتھ ملا ہوا دوسرا لفظ کیا ہے، الف، تو آخر میں یہ ملا ہوا لفظ، آخر میں ساتھ ملا ہوا الف آتا ہے، اور جب آخر میں لام ملا ہوا آئے گا، میں نے پہلے بتایا ہے، وہ اس طرح پورا ہوگا ایسے پورا، کیونکہ وہ آخری لفظ مکمل ہوتا ہے، تو اسی طرح لام آخر میں ملا ہوا ہوگا وہ لام ہوگا، اور لام جب درمیان میں ہوگا یا شروع میں ہوگا وہ اسی طرح الفاظ کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، اور الف جو ہے الفاظ کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا۔
جیسے ایک لام کی مثال پڑھ لیتے ہیں. ایک لفظ ہے الکتاب. الکتاب میں الف پہلے الگ آ گیا، لام ساتھ ملا ہوا آئے گا، لام کا سرا، پھر کاف کا سرا، پھر تا کا سرا، پھر الف، آخر میں با پورا آئے گا. ٹھیک ہے، اس کو ہم صاف جگہ پہ لکھ لیتے ہیں. ایک لفظ ہے الکتاب، تو پہلے الف، پھر لام کا سرا، یہ لام کا سرا، پھر کاف کا سرا، ٹھیک ہے، پھر تاب، تا کا سرا، تا کو آخر میں کھینچ رہے ہیں تو آخری الف ہے، یہ الف ملا ہوا، یہ کاف کا سرا، یہ تا آ گئی، الف، آخر میں لفظ ہے کتاب، آخر میں با ہے تو با کو پورا لکھیں گے. یہ لفظ الکتاب، یہ اس سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. یہ الف جب شروع میں آئے گا الفاظ کے تو وہ اکیلا آئے گا، لفظ کے ساتھ اس طرح ملا ہوا نہیں آئے گا. جب اس طرح ملا ہوا ہوگا تو کیا ہوگا، وہ لام کا سرا ہوگا. اور جب الف آخر میں آئے گا تو وہ اس طرح لفظ کے ساتھ آخر میں ملا ہوا ہوگا. اور جب لام آخر میں آئے گا تو لام پورا ہوگا، اس کو پورا لکھیں گے، جیسے یہ ایسے پورا لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح پورا لکھا جائے گا. آئے ہم آگے ہم سبق کو دیکھتے ہیں. ہم لفظ پڑھ رہے تھے با، اور با، تا، سا، نون اور یا کے جو سرے ہیں ان کی پہچان کر رہے تھے کہ با کا سرا اور اس کے آخر میں الف، با الف، با کے سرے کے نیچے ایک نقطہ، پھر تا کا سرا، تا کے اوپر دو نقطے اور آخر میں الف، تا الف، آخر میں نون الف، نون کا ایک سرا اوپر، آخر میں نون الف، پھر یا الف، یا کا سرا، ٹھیک ہے جی، یا کے نیچے دو نقطے، آخر میں یا الف، آگے سا الف، سا کا سرا بھی اسی طرح، سا کے اوپر تین نقطے، ایک دو تین چار پانچ حروف ہو گئے. تو ان کے سرے دیکھیں ایک جیسے ہیں، سرے ایک جیسے ہیں، اور ان میں فرق جو ہے وہ ان کے نقطوں کا ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ اور تا کے اوپر دو نقطے، نون کا اوپر ایک نقطہ اور یا کے نیچے دو نقطے اور سا کے اوپر تین نقطے. آگے ہمارے پاس لفظ ہے باسین. تو باسین یہ ہے کہ با کا سرا، پہلا لفظ با کا سرا، پھر سین کے تین سرے اور آخری لفظ سین ہے تو ہم سین کو مکمل لکھیں گے، باسین. اسی طرح یا کا سرا اور آگے پورا لفظ سین، یا کے نیچے دو نقطے، یاسین. آگے ہے نون سین، پہلے نون کا سرا، پھر سین پورا، سین کے تین سرے اور سین کی پوری شکل، نون سین. پھر تا سین، تا کا سرا اور آخر میں سین مکمل، تا سین. پھر ثا سین، اسی طرح جیسے یہ ثا ہے، ثا کا سرا تو آگے سین، کیونکہ آخری لفظ سین ہے تو آخری لفظ کو پورا، ثا سین. ٹھیک ہے، باسین، یاسین، نون سین، تا سین، ثا سین. ٹھیک ہے جی. آگے ہے اگلا لفظ ہمارے پاس ثا جیم. ثا کا سرا، اور اس سرے کی ایک شکل، ایک سرا اوپر سے یوں ہوتا ہے نا، تو اس کی شکل ایک اور بھی ہوتی ہے، وہ نیچے سے اس کا ڈیزائن اس طرح بھی ہوتا ہے، اس کی شکل نیچے سے یوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نیچے کی طرف. تو یہ بھی ایک سرے کی علامت ہے، جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا. تو یہ بھی ہم نے لفظ پڑھا سا جیم، یہ سا کا سرا اور نیچے جیم پورا لکھیں گے، جیم. لفظ کیا بن جائے گا، سا جیم. ٹھیک ہے جی. اور
تا کیونکہ ان کے سرے ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے نقطوں سے فرق کیا جاتا ہے. تو ایک سرا ہم نے جو پہلے بتایا اس طرح، دوسرا یہ اس طرح کا والا، یہ اس طرح یوں کر کے اس کا سرا نیچے کی طرف ہوتا ہے ایسے. سا لفظ ہے تا تو آخر میں ہا کو مکمل لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تا. اگلا لفظ ہے نون خا. تو اسی طرح جیسے ان کا سرا بنایا ہے تو نون کا بھی اسی طرح، کیونکہ ایک جیسا سرا ہوتا ہے. تو نون کا سرا پھر خا آخری لفظ ہے تو اس کو ہم پورا لکھ دیں گے. خا کا نقطہ یہاں پر. نون خا. آگے ہے با جیم. تو با کا سرا بھی ان جیسا ہوتا ہے، تو ہم نے با کا سرا بنانا ہے. با کا سرا با جیم پورا. ٹھیک ہے جی. آخر میں جیم مکمل. اگلا لفظ ہے یا میم. تو ادھر اس میں جو یا کا سرا ہے وہ سیدھے والا ایسا ہی ہے، یا کا سرا آخر میں میم. میم کا ہم نے سرا اس طرح پڑھا تھا، اس طرح اور آخر میں یوں. تو آخر میں یہ میم کا سرا ہوتا ہے. تو لفظ کیا بن گیا؟ یا میم. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اس طرح مکمل شکل میں بھی اس طرح لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یا میم. تو آگے اس کا آخر میں، کیونکہ آخری لفظ میم ہے تو ہم نے میم کی شکل مکمل بھی لکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو اگلا لفظ ہے با میم. اور با کا جو سرا ہوتا ہے اس طرح بھی ہوتا ہے، ہم نے یہاں پڑھا ہے. تو آخر میں میم. تو میم کی مکمل شکل با میم. اچھا، جب میم لفظ کے درمیان میں آتا ہے تو اس کی ایک اور شکل بھی ہوتی ہے. وہ اس طرح ہوتی ہے کہ لفظ ہے نون میم. یہ نون کا سرا آخر میں اس طرح ہوتا ہے، چھوٹی سی ڈنڈی بنا کے نیچے سے یوں بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی میم کی شکل ہے. تو ساتھ میں اس کو مکمل کر دیتے ہیں. تو ایسے میم بنا ہوتا ہے. یہ بھی میم کی شکل ہے. تو لفظ کیا ہے؟ نون میم. اگلا لفظ ہے تا میم. تا کا سرا آخر میں اس طرح مکمل میم بنا دیں گے. تا میم. آگے ہے ثا میم. سا کا سرا آخر میں میم. جو پہلے والا ہم نے اس طرح پڑھا تھا اسی طرح ثا میم. یہ تمام لفظ اسی لیے دیے گئے ہیں کہ تاکہ سمجھ اچھے طریقے آئے. تو یقیناً آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. آج کا ہمارا سبق یہاں تک ہے. تو آج ہم یہاں پر اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. یہاں تک حروف کو سمجھیے گا. آگے جو حروف بچتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سمجھیں گے. اب تک کے لیے